کچھ دوستوں کو خدشات تھے کہ جی کوئی ضلع تقسیم ہو رہا ہے، کوئی زمین تقسیم ہو رہی ہے یا کوئی لسانی تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک انتظامی تقسیم ہے اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اختیارات تقسیم ہو رہے ہیں اور وہ باقی لوگوں کی طرف جا رہے ہیں، عام عوام کی طرف جا رہے ہیں، ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک کنٹرول اگر کسی خاص اس میں ختم ہو رہا ہے تو اس کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ جی عوام تقسیم ہو رہے ہیں یا لوگ تقسیم ہو رہے ہیں۔ اور لوگ بھی سارے تقریباً آن بورڈ ہیں۔ 62 قبائل کے ہوں گے، ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوں گے۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں انہی 62 قبائل میں سے تعلق رکھتے، تو اب زیادہ لوگ وہاں تھے یا زیادہ لوگ کہیں اور ہوں گے۔ اور ہم نے جو 13 تاریخ کا پروگرام رکھا ہے، اگر بہت سارے لوگوں کو خدشات ہیں تو وہ لوگ یہاں آئیں گے، آ کر یہ ثابت کریں گے نہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ جی یہ ضلع بنے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی دلیل ہے کہ ضلع نہیں بننا چاہیے تو بتایا جائے۔ نئے ضلع میں پوری تحصیل سونمیانی، پوری تحصیل دریجی، پوری تحصیل ہب، تحصیل گڈانی، اور اس طرف 4 تحصیلیں ہیں۔ میں نے آپ کو گن کے بتائی کہ دریجی، ہب، گڈانی اور وندر۔ وہاں پر ہیں لیاری، لاکھڑا، اتھل، بیلا، کنراٹ، 5۔ اس طرف 4 ہیں، اس طرف 5 ہیں۔ رہا مسئلہ کسی نے کچھ کہا ہے، کوئی ایسا سخت لفظ کہا ہے تو ہم تو کسی کو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہر نظر اپنی اپنی روشنی تک جا سکی، ہر کسی نے اپنے اپنے ظرف تک پایا مجھے۔ گزشتہ دنوں سردار محمد صالح بھوتانی صاحب جو کہ سینئر وزیر بلدیات حکومت بلوچستان ہیں، انہوں نے ایک تجویز کو فلوٹ کیا، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ہیلپ کی، اور ایک لسبیلا کو انتظامی حوالے سے 2 ضلعوں میں تقسیم کرنے کی بات ہوئی۔ تو کچھ دوستوں کو خدشات تھے، شاید اب بھی ہوں، کہ جی کوئی ضلع تقسیم ہو رہا ہے، کوئی زمین تقسیم ہو رہی ہے یا کوئی لسانی تقسیم ہو رہی ہے۔ تھوڑی سی وضاحت چاہتے ہیں اس بات کی، یہ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک انتظامی تقسیم ہے اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ جتنے اختیارات نچلی سطح پر آئیں گے، جتنا انتظام نیچے کی لیول پہ ہوگا، وہاں پر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نوکریاں ملیں گی تو ہمیں کوئی نوکریاں نہیں چاہیے، کوئی پتہ نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا وہ ہے۔ بات صرف نوکریوں کی نہیں ہے، بات ہے لوگوں کو سہولتیں، آسائشیں پہنچانے کی۔ اب لسبیلا کا رقبہ دیکھ لیں، لسبیلا کی آبادی دیکھ لیں۔ لسبیلا جیسے بہت سارے اضلاع تھے، ان سے چھوٹے تھے جن میں 5-5، 6-6 اضلاع بن گئے۔ آج بھی وہاں کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ مزید جو ہمارے بڑے علاقے ہیں ان کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ ہمیں سہولتیں ہوں۔ تو بھوتانی صاحبان کی، بھوتانی برادران کی، ان کے تمام ساتھیوں کی مشترکہ یہ رائے تھی کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے وہ ضلع کو انتظامی حوالے سے الگ کر کے یہ راستہ چنا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو تقسیم کر کے غلط کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تقسیم نہیں ہوا، اختیارات تقسیم ہوئے ہیں۔ نہ علاقہ تقسیم ہوا ہے، نہ کوئی لسانی تقسیم ہوئی ہے، نہ کسی برادری کی کوئی تقسیم ہوئی ہے۔ ہم سارے لوگ کراچی سمیت کافی جگہوں پر آباد ہیں۔ لسبیلا کے لوگ چاہے وہ چاہے وہ بلوچی بولتے ہوں، چاہے براوی بولتے ہوں، چاہے سندھی بولتے ہوں، لسبیلا میں رہنے والا ہر آدمی مختلف علاقوں میں بستا ہے۔ تو وہ آج بھی ان کے درمیان وہی تعلقات ہیں۔ پہلے 1-2 تحصیلیں ہوتی تھی، آج اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے 9 تحصیلیں ہیں، تقریباً کوئی 1 سب تحصیلیں، 8 تحصیلیں ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے، لوگوں کی ضرورتیں بڑھتی ہیں، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے حساب سے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم حاضر ہوئے تھے کہ ایک تو یہ کہ یہ ہمارا پیغام تمام لوگوں تک پہنچے۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اس بات سے متفق ہے، ہم اس تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، عام آدمی ہے، جو بھی لسبیلا کا رہائشی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ 13 تاریخ کو وہاں آ کر اس بات کا ثبوت بھی دینا چاہیے کہ واقعی یہ فیصلہ جو ہوا ہے وہ بالکل لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہوا ہے اور ایک اچھا فیصلہ اور تاریخی فیصلہ ہے۔ یہ لسبیلا کی تاریخ کا یہ پہلا فیصلہ ہے کہ اتنے بڑے لیول پر لوگوں کو ایک سہولت فراہم کی جائے کہ جی ان کو ان کے ڈور اسٹیپ پر یا قریب تر ان کو جو ہے رسائی حاصل ہو۔ اس کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے۔ ہم نے کہا آپ تک یہ اپنا پیغام پہنچائیں اور آپ کے ذریعے باقی لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ صاحب آیا کہ کیوں ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ لسبیلا تقسیم ہونے سے لسبیلا کے اقوام تقسیم ہوں گے، تو اس میں کتنا حقیقت ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ضرور ہے، لیکن
آپ صافی حضرات ہیں, آپ لوگوں کو بہت ساری معلومات ہم سے زیادہ اور پہلے ملتی ہیں. اگر کسی کے اختیارات تقسیم ہو رہے ہیں اور وہ باقی لوگوں کی طرف جا رہے ہیں, عام عوام کی طرف جا رہے ہیں, ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک کنٹرول اگر کسی خاص اس میں ختم ہو رہا ہے, تو اس کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ جی عوام تقسیم ہو رہے ہیں یا لوگ تقسیم ہو رہے ہیں. اگر دوسرے اضلاع بنے ہیں, دوسرے صوبے کے دوسرے علاقوں میں اضلاع بنے ہیں, تو کیا وہاں پر برادریاں تقسیم ہو گئی ہیں؟ یہ تو سب ان کا اپنا وہ ہے. جو بھی یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے, ان کی اپنی ایک منطق ہے, ان وہ آزاد ہیں اپنی رائے دینے میں, کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے تھے اظہار رائے کی آزادی ہے, جس طرح ہم بات کرتے ہیں آپ بھی آئیں بات کریں, آپ بات کریں, آپ لوگوں کو اپنا پیغام بتائیں. اگر لوگ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے تو ایک الگ بات, لیکن یہ تو ایک مطلب ہر آدمی اس کو وہ کہے گا کہ جی یہ تو ہمارے لیے زیادہ کرے. آج ہم چلے جاتے ہیں اتھل بھی ہمارا علاقہ دور نہیں ہے, لیکن اگر ہمیں گڈانی موڑ پر یا ہمیں جو ہے وندر پہ یا ہمیں ہب میں اگر ہمارا کام آسانی سے ہو جاتا ہے تو ہم اتھل کیوں جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ سروے نہیں کیا گیا, سروے کے بغیر نہ رپورٹس بنتی ہیں, لیکن یہ انتظامیہ کا کام ہوتا ہے سروے کرنا, یہ عام پبلک کا یا پولیٹیشین کا کام نہیں ہوتا. اور یہ سروے مختلف ادوار میں ہوتے رہے ہیں, اور اس میں بھی یہی ساری چیزیں ہیں کہ جی ہر حوالے سے یہ وائبل ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے جی ضلع بنا دیا تو اس میں کئی مشکلات نہ آ جائیں, تو یہاں ایسی کوئی مشکلات نہیں ہے. انفراسٹرکچر پورا موجود ہے کہ گورنمنٹ کا یہاں پر بہت زیادہ خرچہ ہوگا, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اور لوگ بھی سارے تقریباً آن بورڈ ہیں. اور ہم نے جو 13 تاریخ کا پروگرام رکھا ہے, اگر بہت سارے لوگوں کو خدشات ہیں تو وہ لوگ یہاں آئیں گے, آ کر یہ ثابت کریں گے نہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ جی یہ ضلع بنے. تو اگر یہ ان کو آن بورڈ نہ لیا ہوتا تو ایسے, ہاں یقیناً پولیٹیکلی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا, وہ ان کا اپنا حق ہے, وہ اگر سمجھتے ہیں تو اس پر وہ بات بھی کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے کسی پر بات کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جسٹیفیکیشن یہ بنتی ہے کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں تو آپ خود کو ثابت کریں کہ میں صحیح ہوں. ایک بھی کوئی دلیل ہمارے سامنے اب تک ایسی نہیں آئی ہے جو اس بات کے خلاف ہو کہ ضلع نہیں بننا چاہیے. دلیل نہیں ہے, اگر دلیل نہیں ہے تو پھر باقی کیا ہے؟ لیکن ہر چیز منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے آپ اس کو دلائل دیتے ہیں. اگر کوئی ایسی دلیل ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی دلیل ہے کہ ضلع نہیں بننا چاہیے تو بتایا جائے. نہیں, ہم نے کسی ایسے آدمی کو اطلاع نہیں دی ہے جو یہ کہے کہ ہمیں ضلع نہیں چاہیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ضلع چاہیے سوائے کچھ خاص مکتب فکر کے. ہم کہتے ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ظاہر ہم ایک علاقے میں رہتے ہیں, ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. رائے کا اختلاف کسی کا بھی ہو سکتا ہے, تو وہ بھلے اپنا الگ سے پروگرام کریں, وہ اپنی اسٹرینتھ شو کریں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہیں وہ. تو ہم کہتے ہیں کہ جم گٹی کی بھی ضرورت نہیں تھی, لیکن کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ جی آپ لوگوں نے لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں کی ہے, تو آج پریس کانفرنس کا مطلب ہی یہی ہے. اور کل کو جو ہمارا پروگرام 13 تاریخ کو ہوگا اس میں بھی ہم نے صرف ان لوگوں کو کہا ہے کہ بھی جو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہے, یہ ہب سے مراد ایسا نہیں ہوگا کہ یہ 2 حصے ہوں گے تو وہاں پر کوئی نقصان ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ بیلا, لاکھڑا, لیاری, کنراج کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا اتھل سمیت جتنا کہ یہاں پر ہب, وندر, دریجی یا گڈانی کو ہوگا, کیونکہ جب 2 بنیں گے دونوں کو ایکول چانسز ہوں گے نا. نئے ضلع میں پوری تحصیل سونمیانی, پوری تحصیل دریجی, پوری تحصیل ہب, تحصیل گڈانی, اور اس طرف 4 تحصیلیں ہیں. میں نے آپ کو گن کے بتائیں کہ دریجی, ہب, گڈانی اور وندر. وہاں پر ہیں لیاری, لاکھڑا, اتھل, بیلا, کنراج, 5. اس طرف 4 ہیں, اس طرف 5 ہیں. دیکھیں ہماری طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم اس مسئلے پر کسی سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے, کوئی بات ہے, تو آپ اپنا مکتب فکر, جو آپ کے لوگ ہیں, جو آپ کے دلائل ہیں, جو آپ کی بات ہے, وہ آپ پریس میں آ کر بتائیں لوگوں کو. آپ بھی اسی طرح لوگوں کو بلا کے ان کو بتائیں, ٹھیک ہے نا. ہم تو ان کو نہیں منع کرتے جی آپ جلسہ نہیں کریں, ہر ایک کا حق ہے. تو ہمارا بھی یہ حق ہے کہ جب ہم نے ایک بیڑا اٹھایا کسی چیز کا تو ہمیں پروف کرنا ہے, یہ ہمارا کام ہے. جو ہم نے کہا کہ جی یہ چیز صحیح ہے تو ہمارا کام ہے اس کو ثابت کریں. تو ہم نے ثابت کرنے کے لیے ان تمام لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ضلع بننا چاہیے, یہ سہولت ہمیں ملنی چاہیے, ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے مخالفت برائے مخالفت, ایک ہوتی ہے, میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ آپ آرگومنٹ دیں, آپ یہ کہیں کہ جی فلاں خرابی ہے, آپ پن پوائنٹ کریں نا. آپ اگر ویسے کسی کو بھی کہہ دیں کہ جی مجھے کوئی کہہ دے آپ نے ٹوپی کیوں پہنی ہوئی ہے, یہ تو ایک ایسی بات ہے نا. آپ یہ کہیں کہ جی آپ جو ہے فلاں چیز غلط ہو رہی ہے, آپ اس کو نہ کریں, یہ صحیح کریں. بالکل یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تو الگ بات ہے. دیکھیں جی ان کا اپنا پروگرام ہے, ہمارا اپنا پروگرام ہے.
ہم نہیں سمجھتے کہ لسبیلا کے لوگ اتنے جو ہے آپس میں لڑیں گے یا جھگڑا کریں گے. لسبیلا کے لوگ پرامن ہیں, وہ بات کو سمجھتے ہیں, وہ اپنے اپنے جہاں ان کو بلایا گیا وہاں جائیں گے, اپنی اپنی بات رکھیں گے. رہا مسئلہ کسی نے کچھ کہا ہے, کوئی ایسا سخت لفظ کہا ہے, تو ہم تو کسی کو نہیں کہتے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہر نظر اپنی اپنی روشنی تک جا سکی, ہر کسی نے اپنے اپنے ظرف تک پایا مجھے. ہم اپنے ظرف کے مطابق بات کرتے ہیں, باقی لوگوں کی اپنی مرضی ہے, ان کا اختیار ہے وہ بات کریں. لیکن اگر ایسی بات نہ کی جائے جس سے کہ کسی کی دل آزاری ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. 62 قبائل کے ہوں گے, ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوں گے. یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں انہی 62 قبائل میں سے تعلق رکھتے ہیں, تو اب زیادہ لوگ وہاں تھے یا زیادہ لوگ کہیں اور ہوں گے. یہ تو آپ دیکھیں کہ میں ایک فیصلہ کرتا ہوں, میں کسی قبیلے کا سربراہ ہوں, تو ضروری نہیں کہ میں پبلک سے پوچھ کر, کیا انہوں نے اپنے پبلک سے اگر پوچھ کر وہاں پر جمع ہوئے تھے, اگر انہوں نے اپنی پبلک سے رائے لی تھی وہاں جمع ہونے کے لیے, تو آج وہ پبلک ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ یہ بات کہیں نہیں جائے گی, یہ ہمارے ذہنوں کی اختراع, یہ بات کہیں نہیں جائے گی. میں نے پہلے بھی کہا کہ لسبیلا پرامن علاقہ ہے, یہاں کسی کو کسی سے کوئی رنجش نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, اپنے رائے ہے, رائے تو اپنی کوئی بھی دے سکتا ہے. لیکن یہاں پر آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آیا اس طرح کی اور کوئی مثال پورے بلوچستان میں ہے کہ کہیں جب اضلاع بنے گئے, کلات سے 5-6 اضلاع بن گئے, نصیر آباد سے بن گئے, یہ دکی وغیرہ سارے بن گئے, موسا خیل بن گیا, یہ اپنا واشق بن گیا, یہ سارے اضلاع بنے اور وہاں لوگ چاہتے ہیں مزید بنے. تو آخر جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ ہمیں یہ بتائیں کہ یا وہ عمل غلط تھا یا یہ غلط ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بندہ عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ, چاہے پہلے رہنے والا ہو یا بعد میں رہ رہے. جب یہ انتظامی تقسیم ہوگی تو آپ کی انتظامیہ آپ کے زیادہ قریب ہوگی, وہ آپ کی مشکل کے لیے یا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا تو آپ تک جلد پہنچے گی. سروے کی بات ہوئی تھی, سروے انتظامیہ کرواتی ہے, اور سروے 10 دفعہ ہو چکا ہے. جو آبادی کا ارتکاز ہو رہا ہے وہ صرف ہب میں تو نہیں ہو رہا, وہ تو بندر میں بھی ہو رہا ہے, اتھل میں بھی ہو رہا ہے, بیلا میں بھی ہو رہا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بیلا میں نہیں ہو رہا یا اتھل میں نہیں ہو رہا, یا یہ اس کا علاج ہے کہ اگر ایک ہی ضلع رہے گا تو ایسا نہیں ہوگا؟ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں, آپ اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگر یہ ضلع نہ بنے تو آبادی نہیں بڑھے گی؟ آج اگر آپ ایک سیکنڈ, ابھی جو آبادی آپ کی بڑی ہے وہ تو ضلع کے موجودگی میں بڑی ہے, اس کا ضلع سے کیا تعلق؟ چاہے کسی نے والنٹیرلی وڈرا کیا, چاہے کسی نے بائی فورس وڈرا کروایا گیا, آج یہاں کوئی اسٹیٹ نہیں ہے, اسٹیٹ ایک ہی ہے پاکستان, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی صوبے ہیں وہ بھی اس کے یونٹ ہیں, کیونکہ کثیر القومی ملک ہے. کثیر القومی ملک میں یہ جہاں جہاں ایسے ممالک ہیں وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ میں نے کہا کہ یہ انتظامی تقسیم ہے, نہ صوبہ تقسیم ہو رہا ہے, نہ قوم تقسیم ہو رہی ہے, نہ ہمارا گزیٹر چینج ہو رہا ہے, نہ ہماری برادریاں چینج ہو رہی ہیں. بات اس وقت جو فوکس کیا جا رہا ہے اس پریس کانفرنس میں آپ لوگوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جی کیا گزیٹر چینج ہوگا, کیا اس کو نئے طریقے سے بنایا جائے گا, یا کیا ان قبائل کو تحفظ ہوگا, کیا آبادی نہیں بڑھے گی؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں آج ہیں وہ کل بھی برقرار رہیں گی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. رہا مسئلہ آبادی کا, آبادی ایک نیچرل فینومینا ہے, کیا آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ جب نہیں روک سکتے, وہ تو ایک نیچرل وہ ہے نا, اس کو آپ نہیں روک, آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. آپ کو جو لوگ نئے آتے ہیں ان کو بھی یہ بتانا ہے کہ بھئی آپ نے یہ آپ کا علاقہ, آپ نے اس کو سنبھالنا ہے یا ایک اچھے حالات پیدا کرنے ہیں.